دعا کو سنت کی فہرست سے نکالنے کی کیا وجہ؟ حدیث کے مطابق تو دعا مغز عبادت ہے اور بنیاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدے میں دعا کی تاکید بھی کی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدے میں دعا اور اذکار کو لازم کیا ہے اور کوئی عمل لازم ہوا تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا، تو آپ اس کو مستقل بذات سنت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے تلقین فرمائی کہ یہاں پر دعا کیا کرو۔ اس تلقین کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دعا مقرر کر کے یہ کہا ہے کہ تم اس کو کرو گے۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو پھر تو اس کی حیثیت نماز کے لازمی اذکار کی ہو جاتی۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی سورہ فاتحہ پڑھی، جب نماز پڑھائی اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا، تو یہ لازمی اذکار کی حیثیت اختیار کر گئے۔ جب نماز پڑھائی اللہ اکبر کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، یہ لازمی اذکار ہو گئے۔ اس میں آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ نماز اصل میں ہے ہی دعا، آپ دعا ہی سے ابتدا کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑی دعا ہے جو آپ سورہ فاتحہ کی صورت میں کرتے ہیں، سب سے بڑی دعا لازم اذکار میں شامل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے آپ نے اصل میں نماز کی ابتدا کر دی۔ اب آپ کو مانگنا ہے کچھ، یعنی جو دعا ہدایت کی دعا دین کی حیثیت سے لازم کر دی گئی وہ تو آپ نے کر لی۔ اب آپ کو روٹی مانگنی ہے، کھانا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے، کرم نوازی کی درخواست کرنی ہے، یہ اب آپ کی احتیاجات ہیں۔ اس کے لیے قعدے کو خاص کر دیا گیا ہے کہ یہاں دعائیں کر لیں آپ نے جتنی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ وہاں نہیں کرتے، نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، جبکہ وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں اب حضور نے پھر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ لازم نہیں کیا آپ نے وہاں۔ اگر آپ لازم کر دیتے تو پھر تو کسی کے لیے سر منہ انحراف کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نہیں، یہ اختیار دیا ہے کہ یہاں تم جو دعا چاہے کر سکتے ہو، انہی الفاظ میں دیا ہے، جو دعا چاہے کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور کیا دعائیں کرتے ہیں، تو وہ کسی نے پوچھا ہے آپ نے بتا دیا، یا کوئی موقع پیدا ہوا تو آپ نے کوئی دعا ان کو۔ آپ درود کے بارے میں دیکھیے، جو ہمارے ہاں نماز میں اب لوگ عام طور پر، خاص طور پر بر صغیر میں تو لازماً ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ آپ سے لوگوں نے پوچھا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم اپنے لیے دعا کریں تو آپ کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے، تو ہم اس کو نماز میں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کے اصرار پر ایک درود سکھا دیا ان کو۔ درود یعنی رسالت مآب کے لیے دعا۔ وہ درود بھی چونکہ دیکھیے مغالطے کا باعث بنتا ہے، وہ چونکہ لفظ الگ اختیار کر لیا ہم نے فارسی زبان کا، تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے درود کیا ہے۔ درود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں کہیں نکال نہیں دی گئیں، یہ ساری موجود ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا محل کیا ہے اور ان کا عنوان کیا ہے۔ ان کا محل قعدہ ہے، یہ آپ کے اختیار پر چھوڑی گئی ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ دعائیں کریں، چاہیں تو کوئی اور آپ کی حاجت ہے تو اس کے لحاظ سے دعا کر لیں، اور یہ سب اگر آپ کریں گے اور اس میں رسالت میں آپ کی کسی دعا کی پیروی کریں گے تو یہ آپ اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔